السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن 1982 کی بات ہے کہ خاکسار گلاسگو گیا اور کوئی 4 دن تک وہاں مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کے ساتھ ہمارا مباحثہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب ایک بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں اور بڑی کتابیں انہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف لکھی ہیں، اور انٹرنیشنل ختم نبوت جو کی تنظیم ہے اس کی وہ اس وقت وائس چیئرمین تھے۔ بہرحال ساری دنیا میں انہوں نے تقریریں بھی جماعت کے خلاف کی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ وہاں ایک گھر میں پہلے 3 دن ہماری گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد پھر گلاسگو کی سینٹرل مسجد میں تقریباً 200 غیر احمدی دوست تھے، اور ہماری طرف سے تقریباً 12 لوگ تھے جو سارے اسکاٹ لینڈ سے ادھر سے آئے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے میں ایک نمونہ دینا چاہتا ہوں کہ کس حد تک دیانتداری ہے آج کے مخالف احمدی، جو احمدیوں کے مخالف مولوی صاحبان ہیں، ان کی دیانتداری کا کیا حال ہے۔ تو گفتگو کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ازالہ اوہام جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھی، اور اس کو وہ پڑھنے لگے، اور انہوں نے کہا دیکھیں یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ میرا بھائی مرزا غلام قادر وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اور پڑھتے پڑھتے وہ ایک جگہ کہتا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے اس کو قادیان میں نازل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں یعنی کشف میں وہ دیکھا جا کے قرآن شریف کو، تو واقعی اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ وہ اب یوسف لدھیانوی صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ہے مرزا صاحب کی کتاب ازالہ اوہام، اور یہ ہے قرآن مجید، اب ہمیں نکال کے دکھائیں کہ کہاں لکھا ہے یہ قرآن شریف۔ ہمارے کسی دوست نے وہاں یہ ایسے کہہ دیا ایک سائڈ سے، کہا کہ جی کشف ہے اور رویا و کشوف جو ہے ان کی تعبیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب آپ دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں عام لوگوں کی جو خوابیں ہوتی ہیں اس کی تو تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں، ان کی جو نبیوں کی رویا و کشوف ہوتی ہیں وہ تو لفظاً پوری ہوتی ہیں، اس لیے وہ عام آدمی نہیں ہیں۔ تو بار اس طرح انہوں نے بڑے زور شور سے بات کر کے بات کو اس آدمی کو چپ کرا دیا۔ اس کے بعد میں نے مولانا سے عرض کیا، میں نے کہا مولانا آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ نبیوں کی جو خوابیں ہوتی ہیں وہ من و ان پوری ہوتی ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خواب کا ذکر ہے کہ ان کو سورج چاند اور 11 ستاروں نے ان کو سجدہ کیا تھا، کیا یہ بات لفظاً پوری ہوئی تھی؟ کبھی ایسا ہوا کہ سورج چاند اور جو ستارے ہیں انہوں نے ان کو سجدہ کیا؟ تو اب تو مولوی صاحب کو تو واقعی یہ تو اب فوراً جواب آ گیا ہے، تو اس لیے اب فوراً بات کو بدلنے کی کوشش کی، کہنے لگے کہ تعبیر تو پوری ہوئی تھی نا، تعبیر پوری تو بڑی وہ تیز زبان سے بولتے تھے، تو بتائیں مرزا صاحب کی اس خواب کی کیا تعبیر ہے، مرزا صاحب کی اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو تعبیر تو بتاؤں گا بعد میں، مجھے آپ یہ پہلے بتائیں کہ آپ کو اس بات کا پتہ تھا کہ نہیں تھا کہ نبیوں کی خوابیں جو ہیں ان کی بھی تعبیر ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو یہ پتہ تھا تو آپ نے کیوں اتنی دیر کافی دیر اس کے اوپر تقریر کی ہے کہ نہیں جی مرزا صاحب تو ایک نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، عام لوگوں کی تو خوابیں اور ہوتی ہیں، نبیوں کی خوابیں اور ہوتی ہیں، نبی کی خوابیں جو من و ان پوری ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں اتنی دیر جو تقریر آپ کرتے رہے ہیں کیا یہ دیانتداری تھی؟ یہ عام لوگ چونکہ اتنے صاحب علم نہیں ہوتے، ان کے سامنے آپ نے ان کو چپ کرا دیا۔ تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے مخالف جو علماء ہیں ان کا کیا حال ہے۔ بہرحال پھر میں نے ان کو بتایا، چونکہ مجھے بار بار پوچھ رہے تھے اس کی تعبیر بتائیں، میں نے کہا بات یہ ہے، تعبیر یہ ہے کہ ان کو یہ خدا بتا رہا تھا کہ حدیث نبوی میں جو آتا ہے کہ آنے والا امام مہدی ایک ایسی جگہ پر ظاہر ہوگا، ایک ایسی بستی میں ظاہر ہوگا جس کا نام قدیہ ہوگا، تو خدا ان کو بتا رہا تھا کہ تو وہی امام مہدی ہو جس نے قدیہ یعنی قادیان، یہ قادیان سے کا ایک
تھوڑا سا تبدیل شدہ لفظ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں وہی امام مہدی ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کو کہ آپ یہ وہی امام مہدی ہیں جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا تھا کہ وہ قدیہ کے مقام پر ظاہر ہوگا. میں یہاں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت بابا غلام فرید صاحب چاچنا شریف، انہوں نے ان کے جو ارشادات ہیں اشارات فریدی میں جمع ہے، اس میں انہوں نے بھی کہا ہے، کہتے ہیں حضرت مرزا صاحب کی صداقت کا یہ ثبوت ہے کہ یہ جو پیش گوئی تھی کہ امام مہدی جو ہے وہ قدیہ کے مقام پر ظاہر ہوگا، وہ پیش گوئی مرزا صاحب کی ذات میں پوری ہو گئی ہے. تو گویا ایک بہت بڑے صوفی بزرگ جن کے لاکھوں مرید ہیں، چاچنا شریف کے بزرگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے بھی یہ گواہی دی کہ حضرت مرزا صاحب کی ذات میں یہ بات پوری ہو گئی ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ امام مہدی قدیہ کے مقام پہ ظاہر ہوگا، وہ کہتے ہیں یہ قادیان کا ہی معرب لفظ ہے. یہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ عربی میں اس کو اگر آپ قدیہ قادیان ایک ہی چیز ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ بڑے بڑے بزرگوں نے حضرت مرزا صاحب کی صداقت کی گواہی دی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ آج کے مخالف مولوی صاحبان جو ہیں، خواہ وہ کتنے بڑے نام ان کا ہو، وہ دراصل صرف عوام کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ سچائی کی پوری بات نہیں بتا رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو یہ توفیق دے کہ وہ خود دعائیں کریں، اور پھر خدا تعالیٰ دعا کے ذریعے ان کے لیے رستہ خود کھولے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے.